وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ انعام کی 120 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور باطنی گناہ کو بھی۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا، منع فرمایا، اگر اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، انسان کے جسم سے ہے، تو وہ ظاہری گناہ کہلاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے تو وہ باطنی گناہ کہلاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ظاہری گناہ سے بھی روکا ہے اور باطنی گناہ سے بھی روکا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے مختلف حالات اور مختلف واقعات پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کے اعمال ہیں۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات کا انسان کے اعمال سے گہرا رشتہ ہے۔ اچھے اعمال ہو تو دنیا میں اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور برے اعمال ہو تو اس کے برے اثرات اور برے احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ تجربہ بھی یہی بتلاتا ہے، اور تباہ ہونے والی بستیوں کے کھنڈرات بھی ہمیں یہی دستک دیتے ہیں کہ ان پر جو کچھ احوال پیش آئے وہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انہی برے اعمال کو گناہوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام یعنی قرآن شریف میں اگر ہم غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا گناہ کے لیے قرآن کریم میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 5 الفاظ ملتے ہیں
جو گناہ کے معنی میں قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ نمبر 1 اسم، جیسا کہ اسی آیت میں ہے، اسم کے معنی بھی گناہ۔ نمبر 2 ذنب، جس کی جمع ذنوب آتی ہے، ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ نمبر 3 سیئہ، جس کی جمع سیئات آتی ہے۔ نمبر 4 معصیت اور نمبر 5 خطا۔ ان پانچوں کے معانی گناہ کے آتے ہیں، لیکن علماء نے ان میں تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ فرق پیش کر دوں۔ پہلا لفظ ہے اسم، وہ گناہ جس کا تعلق انسان کے ارادے سے ہو، یعنی جو گناہ انسان اپنے ارادے سے کرے، اپنے قصد سے کرے، اس کو عربی زبان میں اسم کہا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ذنب۔ ذنب کے معنی ہے حکم الہی کے پورا کرنے میں کوتاہی ہو جانا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو جس شان کے ساتھ مطلوب ہے اس میں یقیناً ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، تو ایسی کوتاہی کو ذنب کہا جائے گا۔ تیسرا لفظ ہے سیئہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، لیکن وہ کام اتنا سخت اور اتنا شدید نہ ہو جس پر وعید آئی ہو، اس کو عربی زبان میں سیئہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے معصیت، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا، وہ کام اتنا سخت ہو کہ اس پر وعید بھی آئی ہو۔ اور پانچواں لفظ ہے خطا، یعنی وہ غلطی جو انسان سے بھولے سے بغیر ارادے کے ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں خطا کہا جاتا ہے۔ تو گناہ کے لیے قرآن کریم میں یہ 5 طرح کے الفاظ آئے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب سنیں گناہوں کی تقسیم کیا ہے۔ تو علماء کرام اس سلسلے میں یہ بات پیش کرتے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت شان پر نظر کرتے ہوئے کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں بلکہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، اس لیے کہ بندہ ہو اور اپنے رب کی نافرمانی کرے، یہ تو بہت بھاری بات ہوئی۔ تو بعض کی رائے ہے کہ سارے ہی گناہ کبیرہ، کوئی بھی صغیرہ نہیں۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے بھی یہی ہے۔ نمبر 2، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ جس صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے، پابندی کے ساتھ کیا جائے، تو وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور جس کبیرہ گناہ پر استغفار کیا جائے وہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ صغیرہ ہو جایا کرتا ہے۔ نمبر 3، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہے، کچھ گناہ کبیرہ ہے، لیکن بندوں کو نہ بتلایا جائے کہ کون سے گناہ صغیرہ ہے کون سے کبیرہ ہے، اس لیے کہ پھر وہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر کرنے لگیں گے۔ اور چوتھی بات، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہ 2 طرح کے ہیں،
نمبر 1 صغیرہ، نمبر 2 کبیرہ۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ کون سے، کبیرہ گناہ کون سے، صغیرہ ہونے کا مطلب کیا، کبیرہ ہونے کا مطلب کیا؟ ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں جو گناہ چھوٹے ہیں وہ صغیرہ، جو بڑے ہیں وہ کبیرہ، لیکن بڑے چھوٹے کی پہچان ہوگی کیسے؟ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اس میں علماء کرام نے بڑی تفصیل پیش فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے ان میں سے چند باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، ہر وہ گناہ جس پر شریعت نے لعنت اور وعید کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کبیرہ ہے، اور وہ گناہ جن پر لعنت اور وعید کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے وہ صغیرہ ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ نمبر 2، ہر وہ گناہ جن پر لعنت اور وعید کے ساتھ ساتھ جہنم کی سزا بھی سنائی گئی وہ کبیرہ ہے، اور ان کے علاوہ جو گناہ ہے وہ صغیرہ ہے۔ نمبر 3، ہر وہ گناہ جن پر شریعت نے حد اور شرعی سزا مقرر کی ہے وہ کبیرہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 4، جن گناہوں سے صاف طور پر روکا گیا وہ کبیرہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی صغیرہ ہے۔ نمبر 5، گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کا تعلق نسبت کے اعتبار سے ہے۔ بعض گناہ بعض کی جانب نسبت کرتے ہوئے صغیرہ ہے، بعض کی جانب نسبت کرتے ہوئے کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی اجنبیہ کے ساتھ بیٹھنا اس کو دیکھنے کے مقابلے میں کبیرہ ہے، لیکن زنا کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ معلوم ہوا اجنبیہ کے ساتھ بیٹھنے کی نسبت دیکھنے کے ساتھ کی گئی تو یہ بیٹھنا کبیرہ ہوا، لیکن زنا کی جانب نسبت کی تو صغیرہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کا تعلق نسبت کے اعتبار سے ہے۔ نمبر 6، گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کا تعلق لوگوں کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے بڑوں کی چھوٹی غلطی کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، اور چھوٹوں کی بڑی غلطی کو کبھی کبھار نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کا تعلق کرنے والے کے اعتبار سے ہے کہ یہ دیکھو یہ گناہ کس نے کیا ہے، بڑے آدمی نے کیا، اب چاہے وہ صغیرہ ہو وہ کبیرہ شمار ہوگا۔ نمبر 7، گناہوں کے صغیرہ اور کبیرہ ہونے کا تعلق احوال کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی گناہ کو اتفاقاً کر لینا صغیرہ ہے اور اپنے ارادے سے کرنا کبیرہ ہے۔ اور نمبر 8، گناہوں کے کبیرہ اور صغیرہ ہونے کا تعلق مفعول کے اعتبار سے، یعنی جس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر کسی جاہل اور فاسق کی توہین کرنا صغیرہ ہے، کسی عالم کی توہین کرنا کبیرہ ہے۔ تو توہین کی نسبت جاہل کی جانب کی گئی تو صغیرہ ہو گیا، عالم دین اور بزرگ کی جانب کی گئی تو وہ کبیرہ ہو گیا۔
تو یہ مطلب تھا صغیرہ اور کبیرہ ہونے کا، جو آپ کے سامنے میں نے آسان کر کے پیش کیا۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ان کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے؟ تو دیکھیے، جب کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف میں اتنا شدید اختلاف ہوا تو ظاہری بات ہے تعداد میں بھی تو اختلاف ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 ہونے کا قول پیش کیا تو فرمایا 7 نہیں بلکہ 700 ہے۔ نمبر 3، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 ہے، اور حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گناہوں کے متعلق، اس کتاب کا نام ہے کتاب الزواجر۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں گناہ کبیرہ کی تعداد کو شمار کرایا ہے تو وہ تعداد 467 ہے۔ معلوم ہوا کبیرہ گناہوں کی تعداد 467، لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں، جیسے جیسے گناہوں کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں تو تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ گناہوں کی ایک عجیب تقسیم بیان کی ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت پتے کی بات انہوں نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کبیرہ گناہوں کے متعلق جتنی روایات آئی ہے احادیث میں، ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 17 ہے۔ 4 کا تعلق انسان کے دل سے ہے، 4 کا تعلق زبان سے ہے، 3 کا تعلق پیٹ سے ہے، 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے، 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے، 1 کا تعلق پیر سے ہے، اور 1 کا تعلق پورے بدن سے ہے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر اس کی وضاحت کی کہ 4 کا تعلق انسان کے دل سے، قلب سے، تو وہ 4 کون سے؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نمبر 2، نافرمانی پر اصرار کرنا۔ نمبر 3، رحمت خداوندی سے نا امید ہو جانا۔ اور نمبر 4، عذاب الہی سے بے خوف اور مطمئن ہو جانا۔ تو یہ 4 گناہ جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ 4 کا تعلق زبان سے ہے۔ نمبر 1، جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 2، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 3، تہمت لگانا۔ نمبر 4، جادو کے کلمات پڑھنا۔ 3 کا تعلق انسان کے پیٹ سے ہے۔ نمبر 1، سود کھانا۔ نمبر 2، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 3، شراب پینا۔ 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے۔ نمبر 1، زنا کرنا۔ نمبر 2، لواطت یعنی ہم جنس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ نمبر 1، چوری کرنا۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنا۔
ایک کا تعلق پیر سے ہے، یعنی میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگ جانا، اور ایک کا تعلق پورے بدن سے ہے، یعنی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو اس طرح سے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 17 ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جو بغیر توبہ کے معاف نہ ہو تو وہ گناہ شرک ہے۔ نمبر 2، وہ گناہ جو مختلف نیکیوں کے ذریعے ختم ہو جائے، مٹ جائے، تو وہ صغیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3، وہ گناہ جو توبہ کے ذریعے معاف ہو جائے، بغیر توبہ کے معاف ہونا اللہ کی مشیت پر موقوف ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان گناہوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ اور نمبر 4، وہ گناہ جن کے لیے توبہ ضروری ہو، بغیر توبہ کے معاف نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کا معاف کرنا بندے کے معاف کرنے پر موقوف ہو، تو یہ وہ گناہ ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی حقوق العباد کے کبیرہ گناہ۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو اب یہ جو آخری قسم ہوئی جن کا تعلق حقوق العباد کے کبیرہ گناہوں سے ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں دنیا میں، 3 صورتیں ہیں آخرت میں۔ دنیا میں 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جس کا حق ہے ہم پر، یا تو اس سے معاف کروا لیا جائے۔ نمبر 2، یا تو اس کو اس کی چیز لوٹا دی جائے۔ نمبر 3، اگر وہ چیز نہیں لوٹا سکتے تو کم از کم اس کا بدل اس کو لوٹایا جائے۔ تو دنیا میں یہ 3 صورتیں ہیں، اور آخرت میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو ظالم کا ثواب مظلوم کو مل جائے گا۔ نمبر 2، یا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، ظالم کو اللہ معاف کر دے اور مظلوم کو بدلہ اللہ اپنی جانب سے ادا کر دے۔ تو 3 صورتیں دنیا میں، 3 صورتیں آخرت میں۔ علماء کرام نے گناہوں کی مختلف سزائیں بیان کی ہیں۔ پہلی سزا ہے نکیر۔ نکیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بھی یہی بتلاتی ہے کہ انسان پر جو کچھ حالات آتے ہیں وہ یقیناً انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کروں گا۔ پہلی آیت سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ یقیناً اللہ رب العزت کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے،
اور جب اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ برا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ دوسری آیت وہ سورہ روم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آیت پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تری میں اور خشکی میں جو کچھ فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کے سبب ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری آیت 25ویں پارے میں سورہ شورا میں ہے، رب کائنات کا فرمان ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے سبب ہوا کرتی ہے، بلکہ بہت سی چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں پر ملنے والی پہلی سزا نکیر۔ نکیر کا معنی ہے انسان پر مختلف قسم کے حالات آنا، مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جانا۔ آج ہم جن حالات کا شکار ہو چکے ہیں کہنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دوسری سزا ہے تدبیر۔ گناہوں پر کبھی کبھار تدبیر کی سزا ملتی ہے، یعنی بندہ جیسا معاملہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بندہ جیسا کرتا ہے ویسا معاملہ رب کائنات کی جانب سے اسے پیش آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے، مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا احمد ابن طولون۔ اس کو ایک مرتبہ اپنے حوض کے قریب ایک بچہ گرا ہوا پڑا ہوا ملا، اس کو بادشاہ نے اٹھا لیا۔ اب وہ بچہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ذہانت، فطانت، چالاکی، عقل مندی، سمجھداری کی نعمت سے نوازا تھا۔ مختلف ظاہری و باطنی خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں۔ جب بادشاہ احمد بن طولون کی وفات کا وقت قریب آیا تو بادشاہ نے اپنے بیٹے جس کا نام ابو الجیش تھا اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، اب احمد یتیم تیری تربیت میں رہے گا۔ احمد یتیم بھی اب جوان ہو چکا تھا، بڑا ہو چکا تھا، لیکن بادشاہ نے اسے اپنے فرزند کی ماتحتی میں دیا کہ اب تیری نگرانی میں، تیری ماتحتی میں ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ بادشاہ کا انتقال ہوا، ابو الجیش نے باپ کی جگہ لے لی۔ ایک دن ابو الجیش جو اب بادشاہ بن چکا ہے اس نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، میں اپنے یہاں تجھے کوئی منصب دینا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک عادت ہے۔ عادت یہ ہے کہ جب میں کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کرتا ہوں تو پہلے اس سے عہد و پیمان لے لیا کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی کسی طرح کی خیانت نہیں کرے گا۔ احمد یتیم نے وعدہ کر لیا کہ بادشاہ سلامت، آپ مطمئن رہیے، میں آپ کے ساتھ کوئی خیانت غداری نہیں کروں گا۔ چنانچہ
بادشاہ ابو الجیش نے احمد یتیم کو اپنے مال و اسباب کا نگران بنا دیا اور تمام نوکر و چاکر پر امیر مقرر کر دیا۔ احمد یتیم اپنی ذمہ داری کو حسن اور خوبی کے ساتھ نبھاتا رہا، انجام دیتا رہا اور بہت جلد بادشاہ کی نظر میں قابل اعتقاد و توجہ بن گیا۔ ایک دن بادشاہ ابو الجیش نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، میری فلاں باندی کے کمرے میں جاؤ اور وہاں میری بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں ایک قیمتی موتی رکھا ہے، تم اسے لے آؤ۔ احمد یتیم باندی کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا بادشاہ کی باندی کسی خادم کے ساتھ غلط کام میں مبتلا ہے۔ احمد یتیم نے اس باندی کو اور خادم کو قابل اعتراض حالت میں پا لیا تو چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ اس باندی نے احمد یتیم کو دیکھ لیا اور احمد یتیم کے پاس آ کر باندی اس سے غلط کام کی فرمائش کرنے لگی۔ احمد یتیم نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے امیر اور محسن کے ساتھ غداری اور خیانت نہیں کر سکتا، میں نے تو اس سے عہد و پیمان کر لیا ہے۔ احمد یتیم نے موتی بادشاہ کو لا کر پیش کیا اور جو کچھ دیکھا تھا اس سے وہ خاموش رہا، بادشاہ کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن باندی کو ڈر تھا کہ کہیں احمد یتیم میری شکایت بادشاہ کو نہ کر دے، تو وہ باندی خوف زدہ ہوئی اور روتے روتے بادشاہ کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا، تمہارے خاص آدمی احمد یتیم نے میری عزت سے چھیڑ چھاڑ کی ہے اور میری عفت پر اس نے ہاتھ بڑھایا ہے۔ باندی کی یہ بات سن کر بادشاہ ابو الجیش کو غصہ آیا، کچھ دیر سوچتا رہا۔ سوچنے کے بعد بادشاہ نے اپنے ایک خاص اور قابل اعتماد خادم کو بلایا اور اس سے کہا، میں تمہارے پاس ایک آدمی کو بھیجوں گا جو سونے کا تشت، سونے کا تھال لے کر تمہارے پاس آئے گا اور تم سے کہے گا اس تھال کو مشک سے بھر دو، تو تم اس کے سر کو قلم کر کے اس تھال میں اس کے سر کو رکھ کر اس پر کپڑا ڈھانپ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے احمد یتیم کو بلایا، سونے کا تھال دیا اور کہا جاؤ فلاں خادم کے پاس جاؤ اور کہو کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے اس تھال کو مشک سے بھر دیا جائے۔ احمد یتیم ساری باتوں سے بے خبر، بالکل انجان، وہ تھال لے کر چلا۔ راستے میں وہی باندی ملی جس کو قابل اعتراض حالت میں پایا تھا۔ باندی بھی چاہتی تھی کہ میں احمد یتیم کے ساتھ بات کروں اور بادشاہ ہم دونوں کو بات کرتا ہوا دیکھ لے تاکہ بادشاہ کو میری بات پر یقین آ جائے۔ چنانچہ باندی نے احمد یتیم کو راستے میں روک لیا اور اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ احمد یتیم نے کہا مجھے تو بادشاہ نے بھیجا ہے فلاں خادم کے پاس، اس کام سے بھیجا ہے۔ باندی نے کہا یہ کام میں کسی دوسرے سے کروا دیتی ہوں، تم یہیں ٹھہرے رہو۔ باندی چاہتی تھی کہ یہ دونوں بات کرتے رہیں۔ باندی نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے وہی خادم نظر آیا جس کے ساتھ یہ باندی غلط کام میں مبتلا تھی۔ باندی نے اس کو بلایا اور کہا اس کے ساتھ بھیج دو۔
چنانچہ وہ تھال اس خادم کو دے دیا اور کہا جاؤ فلاں خادم کے پاس اور کہو بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تھال کو مشک سے بھر دیا جائے۔ اب یہ خادم اس کے پاس پہنچا، بادشاہ کا پیغام سنایا، اور بادشاہ اس کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے اور کہے کہ تھال کو مشک سے بھر دیا جائے، اس کا سر قلم کر دینا، تھال میں رکھ کر کپڑا ڈھانپ کر میرے پاس بھیج دینا۔ تو اس نے اس خادم کا سر قلم کیا، کپڑا ڈھانپ دیا اور تھال کو روانہ کیا۔ راستے میں جو آدمی اس تھال کو لے کر چلا، احمد یتیم سے اس کی ملاقات ہوئی۔ احمد یتیم نے کہا لاؤ اس تھال کو میرے حوالے کر دو، میں بادشاہ کو پہنچا دیتا ہوں۔ وہ تھال لے کر بادشاہ ابو الجیش کے پاس آیا۔ ابو الجیش نے اس کو زندہ دیکھا اور دیکھا تھال اٹھا کر لایا ہے تو حیران رہ گیا، کبھی احمد یتیم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی تھال کی جانب دیکھتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پر سے کپڑا ہٹایا جائے۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو اس خادم کا سر اندر پایا، جس خادم کو باندی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر احمد یتیم بھی سٹ پٹا گیا، حیران رہ گیا۔ پھر بادشاہ نے احمد یتیم کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا یہ جو خادم جس کا سر تم اس تھال میں موجود پاتے ہو، کیا تم اس کی کوئی خاص بات جانتے ہو؟ مجبوراً احمد یتیم کو ساری کارگزاری سنانی پڑی کہ بادشاہ سلامت جب آپ نے حکم دیا کہ میری باندی کے کمرے سے موتی لے آؤ تو میں نے آپ کی باندی کو اسی خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے باندی کو بلایا اور سختی سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا اور احمد یتیم اب بادشاہ کی نظر میں اور بھی زیادہ قابل توجہ بن گیا، بلکہ بادشاہ نے سارے امور اسی کے حوالے کر دیے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ گناہوں کی سزا کبھی کبھار تدبیر سے ملتی ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ گناہوں کی تیسری سزا تاخیر ہے۔ تاخیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کبھی کبھار بندے کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، تو یہ گناہوں کی سزائیں ہوئیں۔ علماء کرام نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ بندہ گناہ تو ایک کرتا ہے لیکن ایک گناہ پر 8 گواہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ تمام گواہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پہلا گواہ ہے زمان، یعنی جس زمانے میں جس وقت میں بندے نے گناہ کیا، یہ وقت کل قیامت کے دن بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ اس پر دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ یہاں 2 لفظ لائے گئے، ایک شاہد، دوسرا لفظ ہے مشہود۔ تو شاہد اور مشہود کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شاہد سے مراد دن اور رات اور مشہود سے مراد انسان کے اعمال۔ اس سے پتہ چلا کہ وقت اور زمانہ بھی بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ ہے مکان، یعنی روئے زمین کا وہ حصہ جس پر بندے نے گناہ کیا،
وہ حصہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے کو تیار ہے۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تو زمین کا وہ حصہ بول پڑے گا پروردگار تیرے فلاں بندے نے میری پشت پر فلاں وقت یہ جرم کیا تھا۔ تیسرا گواہ ہے لسان، زبان، انسان کی زبان گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن انسان کی زبانیں ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ نمبر 4 ارکان، یعنی انسان کے بدن کے دیگر ہاتھ پیر وغیرہ اعضاء یہ بول پڑیں گے۔ سورہ یاسین تو روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی اس آیت پر غور کر لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور انسان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، انسان کے پیر ہم سے گواہی دیں گے ان اعمال کی جن کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ 4 گواہ ہوئے، زمان، مکان، زبان اور ارکان یعنی انسان کے اعضاء۔ 5واں گواہ ہے ملکان۔ ملکان کا مطلب 2 فرشتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ رکھے ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ کرامن کاتبین خوب جانتے ہیں ان اعمال کو جن کو بندے انجام دیتے ہیں۔ 6واں گواہ ہے دیوان۔ دیوان کا مطلب ہے انسان کے اعمال نامے، صحیفے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ہائے ہماری ہلاکت، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل، سارے اعمال کا احاطہ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ 6 گواہ ہوئے۔ 7واں گواہ ہے No power. Please charge. نبی الانس والجان، یعنی سرور دو عالم صلی No اللہ power. Please charge. سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم Line in. 7واں گواہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے بے خبر ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور 8واں گواہ ہے رحمان، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بندے کے ہر اعمال سے ہمہ وقت بخوبی واقف ہے، اس کے سامنے
ہمارا نہ چھوٹا عمل مخفی ہے نہ بڑا عمل، تو یہ گناہوں پر ہونے والے گواہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ محقق علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البحر الدموع میں ایک پیاری بات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کے پیچھے 10 برائیاں ہوتی ہیں۔ بندہ یہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 نیکی عطا کریں گے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ چاہے تو ایک گناہ پر 10 برائی بھی لکھ سکتے تھے۔ اللہ کا کرم کہ ایک پر 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی، ورنہ دیکھا جائے تو ایک گناہ کے پیچھے 10 برائیاں ہیں۔ نمبر 1، بندے نے گناہ کر کے رب العالمین کی نافرمانی کی۔ نمبر 2، گناہ کر کے بندے نے رب العالمین کو ناراض کیا۔ نمبر 3، گناہ کر کے بندے نے شیطان کو خوش کر دیا۔ نمبر 4، گناہ کر کے بندہ جہنم کے قریب کر دیا گیا۔ نمبر 5، گناہ کر کے بندہ جنت سے دور کر دیا گیا۔ نمبر 6، گناہ کر کے بندہ اپنی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، گناہ کر کے بندہ اپنے ساتھ لگے ہوئے فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 8، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر اطہر میں تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 9، اپنے بدن کو اپنے باطن کو نجس اور ناپاک کرتا ہے۔ اور نمبر 10، اپنے خلاف مختلف چیزوں کو گواہ بنا لیتا ہے۔ 8 چیزوں کو گواہ بنا لیا۔ اب ایک پتے کی بات سمجھے، گناہوں کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے اللہ کا احسان فراموش بن جاتا ہے۔ جس اللہ نے بندے کو عدم سے وجود بخشا، مختلف نعمتوں سے نوازا، اسی کی نافرمانی کرنا اور اسی کے احسانات کے مقابلے میں اسی کی نافرمانی کرنا، یہ احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسرا نقصان ہے گناہوں کی وجہ سے بارش کا سلسلہ موقوف کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ اگر بے زبان جانور چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی نازل نہ فرماتے۔ نمبر 3، گناہوں کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا آنا۔ چنانچہ امام حاکم نے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی قوم کھلی بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ڈال دیتے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ مجھے یہاں کہنا پڑے گا کہ جس وبائی مرض سے، کورونا سے ہم 1 سال سے زائد کا عرصہ ہوا اسے جھیل رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ 2 گناہوں کی وجہ سے، ایک ہمارے معاشرے میں زنا عام ہو چکا، حتیٰ کہ ہمارے نوجوان جنہوں نے ابھی جوانی میں قدم رکھا وہ بھی زانی ہیں اور ہمارے بوڑھے بھی زانی ہو چکے ہیں، اور دوسرا سود خوری میں حد درجہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ 2 گناہوں کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعون اور اس جیسی وبا میں ہمیں مبتلا کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نجات ملے، میرے بھائیوں، اس وبا کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر کتنی کمی آئی، ہمارے معاشرے میں بدکاری کتنی کم ہوئی، 1% بھی نہیں۔ سود خوری کا سلسلہ کتنا کم ہوا،
1% بھی نہیں۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے رب کریم نے ہمیں اس وبائی مرض میں گرفتار کر لیا ہے۔ چوتھی سزا گناہوں کی وجہ سے دل کا سیاہ ہونا، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ 5واں نقصان عقل کا خراب ہونا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا، جس سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ گناہوں کی وجہ سے عقل میں فساد، بگاڑ اور خرابی کیسے آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی ابلیس سے۔ پوچھا کہاں جا رہے؟ کہ اپنے پروردگار سے ہم کلامی کے لیے۔ کہ اچھا، اللہ سے پوچھنا میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا اور وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے موسیٰ تمہیں کوئی ملا تھا، کچھ پیغام کسی نے دیا تھا؟ کہاں، ہاں بدنام زمانہ ابلیس ملا تھا، اور اس نے پوچھا تھا کہ اللہ سے پوچھنا میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ اس کو جا کر کہو کہ اس وقت تو نے سجدہ نہیں کیا، اب ایک کام کر، آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم اسے اب بھی معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، ابلیس پھر ملا، پوچھا میرا پیغام پہنچایا؟ ہاں پہنچا دیا تھا۔ کیا جواب ملا؟ کہ تیرے لیے تو آسانی ہو گئی۔ کہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اب بھی موقع ہے، آدم کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آدم جب زندہ تھے تب میں نے سجدہ نہیں کیا، زیر زمین چلے گئے تو میں کیا ان کو سجدہ کروں گا؟ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے عقل میں کیسا فساد اور بگاڑ آتا ہے۔ یہ گناہ کا 5واں نقصان۔ گناہ کا 6واں نقصان قبر میں عذاب، اللہ حفاظت فرمائے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے، ایک آدمی مدینہ منورہ میں رہتا تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کو دفن کرتے وقت ایک تھیلی جو دینار سے بھری ہوئی تھی وہ قبر میں ساتھ دفن ہو گئی۔ چنانچہ اس آدمی نے رات کے وقت چپکے سے اپنی بہن کی قبر کو کھولا تاکہ وہاں سے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی نکال لے۔ جیسے ہی قبر کو کھودا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ گھبرا کر گھر آیا، اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ امی جان میری بہن کا عمل کیا تھا؟ میں نے اس کی قبر کو کھود کر دیکھا تو پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا ایک بات تو اس میں یہ تھی کہ وہ نماز میں سستی کیا کرتی تھی، یعنی وقت سے ٹال دیتی تھی، اور دوسری خامی یہ تھی کہ رات میں جب پڑوسی اپنے کمروں میں چلے جاتے تو یہ اٹھ کر دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر ان کی باتوں کو چپکے چپکے سنا کرتی تھی۔ یہ 2 جرم ہیں جس کی سزا کیا ملی؟ پوری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی۔ گناہوں پر 7ویں سزا اور 7واں نقصان معاشرے میں فساد کا پیدا ہونا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بازار گیا غلام خریدنے کے لیے۔ اس نے دیکھا ایک غلام کو جو پسند آیا، بیچنے والے سے پوچھا اس غلام میں کوئی عیب تو نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ویسے تو اس میں کوئی عیب نہیں، البتہ اس میں چغلی کی عادت ہے، ادھر کی بات ادھر لگانے کی۔ خریدنے والے نے سوچا یہ تو معمولی بات ہے، یہ سوچ کر غلام خرید لیا، خرید کر اپنے یہاں لے آیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، اب چونکہ غلام کی عادت ہی تھی چغلی کی، اس کے بغیر اسے چین آتا کیسے؟ تو اس نے اپنے مالک کی بیوی سے جا کر تنہائی میں یہ بات کی کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اس کا ارادہ تمہاری جگہ دوسری باندی لانے کا ہے، لہذا ایسا کرنا کہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو تم استرے سے کچھ بال سر کے کاٹ لینا اور مجھے دے دینا، میں کوئی منتر کر دوں گا جس کی وجہ سے تم دونوں میں دوبارہ محبت کا نظام قائم ہو جائے گا۔ یہ پٹی تو جا کر اس نے مالک کی بیوی کو پڑھائی، وہ تیار ہو گئی۔ پھر مالک کے پاس آیا اور کہا تمہاری بیوی کا کسی پرائے مرد پر دل آ چکا ہے اور اس نے اجنبی سے تعلقات قائم کیے ہیں اور اب وہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، تم ہوشیار رہنا، رات میں بستر پر جاؤ تو دیکھو وہ استرے سے تمہیں مارنا چاہتی ہے۔ چنانچہ شوہر جب رات میں سونے کے لیے بستر پر گیا تو بیوی کے پاس استرا موجود پایا، تو سمجھ گیا کہ غلام نے جو بات کہی تھی بالکل سچ کہی تھی، بیوی کچھ عمل کرے اس سے پہلے وہ استرا اس کے ہاتھ سے چھینا اور اسی سے اپنی بیوی کا کام تمام کر دیا۔ بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح چغلی کی وجہ سے اچھے خاصے محبت بھرے دو خاندانوں میں خون ریزی کی نوبت آئی۔ یہ گناہ کا 7واں نقصان ہے کہ معاشرے میں فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری پھیلنے لگتی ہے، اور گناہ کا 8واں نقصان ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ میں نے کل سنایا تھا مصر کے مؤذن کا واقعہ کہ جو اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا اور پڑوس کی عیسائی لڑکی پر نظر گری، اذان چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا اور پھر کیا ہوا؟ چھت سے گرا، مر گیا، لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی اور ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ گناہ کا ایک نقصان ہے، 8واں نقصان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث مشکات شریف میں موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں پر 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب۔ جس قوم میں خیانت کی بیماری پھیلنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمنوں کے رعب کو داخل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، جس قوم میں زنا کی کثرت ہونے لگتی ہے وہاں موت بھی بکثرت ہونے لگتی ہے۔ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی۔ نمبر 3، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے وہاں رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو قوم ناحق پر فیصلہ کرتی ہے
وہاں فتنہ اور فساد اور خون ریزی اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5، جو قوم عہد و پیمان کو توڑنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط فرما دیتے۔ اب آخری بات سن لیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے بیانات میں ایک بات لکھی ہے، بہت پتے کی ہے۔ فرمایا 4 چیزیں گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک، یعنی گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک۔ نمبر 1، گناہ کر کے خوش ہونا۔ نمبر 2، گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ نمبر 3، گناہوں پر اصرار اور پابندی کرنا۔ اور نمبر 4، گناہوں پر فخر کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا کہ گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی اس تفسیر کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ پوری کائنات میں یا معاشرے جو کچھ اچھے اور برے حالات پیش آتے ہیں وہ انسان کے اعمال سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ اچھے اعمال کے اچھے اثرات آتے ہیں، برے اعمال اور گناہوں کے برے نتائج آ رہے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں جو کچھ حالات چل رہے ہیں وہ یقیناً بہت ہی زیادہ برے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے پیچھے اثر ڈالنے والی چیز وہ انسان کے برے اور نکمے اعمال ہے، اور خصوصاً زنا اور سود کی وبا کا عام ہونا یہی طاعون کے عام ہونے کا سبب ہے۔ آج سے، ابھی سے، اس وقت سے عہد کرے کہ زنا اور سود سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، اور جن کو اس برے کام میں مبتلا پائیں گے ان کو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم اس بلا اور وبا کو جلد از جلد عافیت کے ساتھ ختم فرمائے، اور برے اعمال کے جو برے احوال و نتائج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں رب کریم اسے اچھے احوال میں تبدیل فرمائے۔ ہمارے بھائی مفتی شاہد صاحب کی ساس بیمار ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ رضیہ بیگم ایوب ملتانی بیمار ہے، عابدہ بانو محمد سلیم دواخانے میں اسپتال میں داخل ہے، زبیدہ بی بی محمود نوساری والا اور سلمہ بانو سلیم قریشی یہ تمام بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور یوسف بھائی مرزا کا آج ہی انتقال ہوا ہے، بڑے ملنسار آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ہم مجرم ہیں گنہگار ہیں نافرمان ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں معصیات میں ڈوبے ہیں اے اللہ اپنے فضل و احسان سے اپنے لطف و کرم سے ہمارے سارے جرائم پر معافی کا قلم پھیر دے ہمارے مردوں کے عورتوں کے بوڑھوں کے بچوں کے جوانوں کے دوست و احباب کے رشتہ دار اور متعلقین کے امت کے ایک ایک فرد کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے ظاہری باطنی جسمانی روحانی قولی فعلی اجتماعی انفرادی اختیاری غیر اختیاری دین کے رات کے صبح کے شام کے جان بوجھ کر کیے انجانے میں ہوئے تمام گناہوں کو محض اپنے لطف و احسان سے معاف فرما دے اے اللہ ہم جتنے بڑے مجرم ہیں اس سے بڑا تو رحیم ہے کریم ہے کیسے کیسے مجرموں کو تو نے معاف کیا کتنوں کو صحابی بنایا کتنوں کو ولی بنایا میرے مولا کچھ نظر رحمت ہم پر بھی ڈال دے ہم گندے سہی آخر کار آپ کے تو بندے ہیں آپ کے علاوہ ہمارے لیے در کون سا ہے اے اللہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے بلکہ جب سے وبائیں پھیلی ہے تب سے انہوں نے اپنے ملاقاتیوں کو تو بند کر دیا ہے نہ دن میں ملاقات نہ رات میں ملاقات میرے مولا تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا میرے مولا تیرے در پر جو جان بوجھ کر طلب لے کر آتا ہے اسے بھی نوازا جاتا ہے اور انجانے میں چلا جاتا ہے اسے بھی محروم نہیں کیا جاتا اے اللہ وہ زلیخا تھی جس نے اپنے معبود کے سامنے پکارتے ہوئے صنم کی جگہ غلطی سے صمد کہہ دیا تھا تیری نظر رحمت متوجہ ہوئی اے اللہ فرشتوں نے کہا اس نے تو غلطی سے کہا تو نے جواب میں کہا تھا اگر ہم جواب نہ دیں تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جائے گا رب کریم آپ کا در تو ہما وقت کھلا ہے پروردگار عالم وہ برادران یوسف جو حقیر گھٹیا اور معمولی پونجی لے کر اپنے بھائی کے پاس گئے تھے اناج کی طلب کے لیے اے اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے گھٹیا پونجی کو قبول کر کے عمدہ راشن عطا فرمایا تھا میرے مولا یہ تو بتا دے یوسف کی رحمت زیادہ ہے یا رب یوسف کی رحمت زیادہ ہے الہ العالمین ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہم تو اقرار کرتے ہیں پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہے اے اللہ ہم نے تو روزے رکھ کر گناہ کیے نمازوں کے اندر بھی غلط خیالات پکاتے رہے اے اللہ امام کے پیچھے کھڑے تھے تیرا کلام پڑھا جا رہا تھا اور ہم مختلف وادی
وادیوں کی سیر کر رہے تھے۔ الہ العالمین ہم تو عبادات میں بھی مجرم بن کر آئے۔ الہی اگر تو یہ نکمے اعمال قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ رب کریم بڑوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے۔ اے اللہ تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ رب کریم ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے گناہ کیے، اے اللہ دن میں کیے رات میں کیے، اور گناہوں پر مختلف گواہ بھی بنا لیے جیسا کہ آج کے درس میں سمجھا۔ اے اللہ گناہوں کے نجس اور ناپاک اثرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ اب بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلے گی تو کب کھلے گی؟ اے اللہ ہمارے باطن کی آنکھیں کھول دے، حق کو حق سمجھنے کی، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کے نجس اور ناپاک اثرات سے معاشرے کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ معاشرے میں جو کچھ فساد و بگاڑ آیا ہے اے اللہ یقیناً یہ سارے جرائم کا اثر عموماً ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زنا اور سود کی کثرت ہے۔ اے اللہ ہمارا معاشرہ، اے اللہ مسلمان کہلانے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے زنا کاری میں مبتلا ہے، سود خوری میں مبتلا ہے۔ اے اللہ ہماری مسلمان عورتیں دھندے چلا رہی ہے، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ معاشرے کو ان دونوں برائیوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ الہ العالمین اس گھٹیا اور گندی حرکت سے ہمیں باز رہنے کی اور اوروں کو باز رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری حفاظت فرما ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بلیات سے، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، ساحرین کے سحر سے، ماکرین کے مکر و فریب سے، ظالمین کے ظلم سے، فتنوں کے فتنوں سے، چوروں کی چوری سے، ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے، ماکرین کے مکر و فریب سے، دھوکے بازوں کے دھوکے سے، اے اللہ ہمارے جان و مال کی، عزت و آبرو کی، زراعت و تجارت و کاروبار کی، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی، مساجد اور مصلیوں کی، مدارس مدرسین اور طلباء کی، مراکز اور دین کا کام کرنے والی جماعتوں کی، خانقاہوں کی اور سالکین کی مکمل حفاظت فرما۔ ہم تیری حفاظت کے محتاج، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ اموات کی کثرت ہو رہی ہے، اے اللہ جنازے پڑھتے جا رہے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ اے اللہ ایک دن ہمارا بھی تو پڑھا جائے گا، اے اللہ وہ دن آئے گا، اس سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں مقام عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کی زیارت، آپ کی ملاقات، آپ کی شفاعت اور آپ کے دستے برکت سے حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا دے، نیچے جہنم ہے جس کی آگ 3000 سال تک بھڑکائی گئی،
اس میں لڑکنے سے گرنے سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے لطف و احسان سے ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔